آج کی نشست میں خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے چند گوشے آپ حضرات کے سامنے رکھنے ہیں۔ سامعین گرامی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کی شان افضل البشر بعد الانبیاء ہے، یعنی تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد انسانوں میں سے سب سے افضل مقام، سب سے افضل مرتبہ وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے، یعنی انبیاء کے بعد یعنی قریب ترین درجہ انبیاء کے بعد وہ صرف اور صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ لیکن صرف یہ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو آپ کو امام الانبیاء کا سسر ہونے کا اعزاز بھی ہوا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے داماد ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا داماد کوئی بہت بڑا آدمی ہونا چاہیے، اس لیے لوگ رشتے ناطے دیتے وقت تردد کا شکار ہوتے ہیں اور جلدی فیصلہ نہیں کرتے۔ لڑکے والے بھی اور لڑکی والے بھی یہ چاہتے کہ ہماری بیٹی کسی اچھے شخص کے گھر میں ہونی چاہیے، تو اس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا داماد دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ تو یہ اعزاز صرف اور صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بالغ مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا ہے، تو یہ بھی آپ کا ایک اعزاز ہے۔ قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ جل شانہ نے تعریف اور توصیف کی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے غار ثور میں قیام کیا۔ تو اس وقت کفار چونکہ آپ کا پیچھا کر رہے تھے تو آپ کی تلاش میں انہوں نے مختلف قسم کو لگایا ہوا تھا، اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ وہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے، اور اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا خوف لاحق ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم تک پہنچ جائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، صرف یہ خدشہ تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس وقت یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، اس کو نازل کیا، فرمایا کہ الا تنصروہ، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی اس وقت مدد کی ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے اس کو مکہ سے نکالا تھا، ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا تھا، دو تھے، ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ جل شانہ نے یہ الفاظ بڑے زبردست استعمال فرمائیں گے. ثانی اثنین، فرمایا دو تھے، دو میں سے دوسرا. کیونکہ پہلا مقام تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے، تو آپ دو میں سے دوسرا مقام وہ ان کا ہے. تو فرمایا، اور یہ دیکھا جائے تو ایک قسم کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کی طرف اشارہ بھی ہے کہ آپ کے بعد اگر مقام ہے تو وہ کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا ہے. تو فرمایا کہ دو میں سے جو دوسرا ہے، اور اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار یعنی غار ثور میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ نبی اپنے ساتھی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ کفار یہ ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، چاہے کچھ بھی کر لے. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحفاظت مدینہ طیبہ پہنچ گئے. اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا اور بڑے تکبر اور غرور میں مبتلا تھے، پھر ایک وقت آیا جب مکہ فتح ہوا تو پھر اس وقت ان کی وہ سر اور ان کی گردنیں وہ پھر انہی حضرات کے سامنے جھکے ہوئے تھے. ذلت اور رسوائی کا حقیقی مصداق اور مشاہدہ اس وقت کیا جا سکتا تھا. تو میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ نے اس طرح صرف بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف اور توصیف بیان فرمائی ہے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے یار غار کی خود بھی تعریف اور توصیف کی ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ ذات السلاسل میں کے لیے بھیجا. تو پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ حضور سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سے. پھر میں نے پوچھا کہ مردوں میں کس سے ہے؟ تو فرمایا کہ اس کے باپ سے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس کے بعد فرمایا کہ عمر بن خطاب سے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی آدمیوں کے نام لیے ہیں. اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا امشی بین یدی ابی بکر، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس حال میں کہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آگے چل رہا تھا. یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھے اور میں آپ کے آگے آگے چل رہا تھا. تو جب حضور نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کے آگے کیوں چل رہا ہے جو تم سے بہتر ہے؟ یعنی ابو بکر تو تم سے بہتر ہے، تو تم اس کے آگے کیوں چلتے ہو؟ تو اس کے بعد حضور نے فرمایا جتنے لوگوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام لوگوں میں ابو بکر سب سے افضل ہے. روزانہ جتنے لوگوں پر سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج تو اس پوری کائنات پر طلوع ہوتا ہے، اس کائنات میں بسنے والے تمام انسانوں پر طلوع ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اس کائنات میں اس سرزمین پر سب سے زیادہ سب سے افضل وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ رہو، میں ہر خلیل کا معنی ہے جگری دوست، جگری یار، میں ہر خلیل کی دلی دوستی سے بری ہوں. یعنی میرا کوئی خلیل نہیں ہے، اور اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. بے شک تمہارا یہ ساتھی اللہ کا خلیل ہے. تو یہ اللہ کا خلیل ہے اس لیے یہ میرا بھی خلیل ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ سے بھرا ہوا ایک بڑا پیالہ دیا گیا. میں نے اس سے خوب سیر و کر پیا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ وہ جلد اور گوشت کے درمیان میری رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ دودھ.
پھر اس میں سے کچھ بچ گیا تو میں نے وہ ابوبکر کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، یہ تو علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، حتیٰ کہ جب آپ اس علم سے سیراب ہو گئے اور اس میں سے جو بچ گیا وہ علم آپ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیا، آپ نے فرمایا کہ تم نے اس خواب کی صحیح تعبیر کی ہے۔ تو خواب میں عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ جب انسان دودھ دیکھے تو اس دودھ سے مراد علم ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خواب میں چونکہ دودھ کو دیکھا تھا تو اس لیے صحابہ کرام نے اس کی تعبیر وہ علم سے فرمائی ہے۔ ایک اور روایت بھی ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک خواب بیان کیا گیا تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، مجھے اس کی تعبیر کرنے دیجئے، یعنی میں تعبیر بیان کرتا ہوں، آپ میری تعبیر کو سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کرے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بادل کا وہ ٹکڑا تو اسلام ہے، چونکہ میرے خواب بیان نہیں کیا، وقت تھوڑا ہے، تو کسی نے دیکھا تھا کہ بادل کا ٹکڑا ہے، تو بادل کا ٹکڑا اسلام ہے، اور گھی اور شہد سے قرآن کی حلاوت اور نرمی مراد ہے، اور جو لوگ زیادہ اور کم لیتے وہ بھی بعضوں کو بہت قرآن یاد ہے اور بعضوں کو کم، اور وہ رسی جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے وہ دین حق ہے، جس پر آپ نے فرمایا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دین پر اپنے پاس بلا لے گا، اور آپ کے بعد ایک اور شخص یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خلیفہ اس کو تھامے گا، وہ بھی اسی طرح چڑھ جائے گا، پھر ایک اور شخص تھامے گا، اس کا بھی یہی حال ہوگا، پھر ایک اور شخص تھامے گا تو کچھ خلل پڑے گا، لیکن وہ خلل آخر مٹ جائے گا اور وہ اور بھی اوپر چڑھ جائے گا۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھ سے بیان فرمائیے کہ میں نے ٹھیک تعبیر بیان کی ہے۔ تو آپ سے فرمایا کہ تو نے کچھ ٹھیک کہا، کچھ غلط کہا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، آپ بیان کیجئے کہ میں نے کیا غلطی کی۔ آپ قسم فرمایا کہ قسم مت کھاؤ۔ تو یعنی اس حد تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز تھا کہ اللہ جل شانہ نے حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حد تک علم دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے آپ کی اجازت سے ایک خواب کی تعبیر بیان کی ہے۔ ایک اور روایت بھی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا میں اور جو کچھ اللہ کے پاس آخرت میں ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا، تو اس بندے نے وہ اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس تھا، یعنی دنیا کو نہیں آخرت کو اختیار کیا۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ اس پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم کو ان کے رونے پر حیرت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بندے کے متعلق خبر دے رہے جسے اختیار دیا گیا تھا، لیکن بات یہ تھی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ بندے تھے جنہیں اختیار دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے تو بات ہو رہی ہے، تو اس وقت ظاہر سی بات ہے انہوں نے اللہ ہی کو اختیار کرنا تھا، آخرت کو اختیار کرنا تھا، اور واقعتاً ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سے سب سے زیادہ علم والے تھے، وہ ہلکا سا اشارہ بھی سمجھتے تھے۔ اس لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ جب یہ سورہ نصر نازل ہوئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی مدد اور نصرت اور فتح آ جائے تو فرمایا کہ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو یہ جب یہ سورہ نصر نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس پر بہت زیادہ خوش ہوئے کہ اب تو جو ہم چاہتے تھے، جس دین کے لیے ہم نے قربانی دی تھی، اب وہ دین غالب ہو کے رہے گا، کیونکہ خود اللہ جل شانہ نے فرما دیا قرآن کریم میں۔ تو اس لیے سارے صحابہ خوش ہوئے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ والی صورت جب نازل ہوئی تو رونے لگے۔ تو جب پوچھا گیا کہ سارے لوگ خوش ہیں کہ دین کی فتح کا وقت آنے والا ہے، اللہ جل شانہ نے خود خوشخبری دی ہے، تو آپ کیوں رو رہے؟
تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دیکھیے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ دیکھیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں جہاں اس سورہ مبارکہ میں اسلام کی فتح کی خبر ہے، اسلام کے غالب آنے کی خوشخبری ہے، وہاں پر اس میں ہلکا سا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی ہے، یعنی اس حد تک سمجھ گئے۔ اور فرمایا کیسے؟ فرمایا اس طرح کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی کے لیے، ہمیشہ کے لیے تو نہیں بھیجا، ایک مختصر سے وقت کے لیے، ایک عظیم مشن کے لیے بھیجا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ خود یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا وہ مشن اب مکمل ہونے والا ہے، یہ دین اب غالب ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ڈیوٹی مکمل ہو گئی ہے۔ جب نبی کی ڈیوٹی مکمل ہو جائے تو پھر وہ اس دنیا میں نہیں رہتا، اس لیے اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بھی قریب ہے۔ چنانچہ اس کے کچھ ہی دن بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال ہو گیا۔ تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جل شانہ نے اس قدر فہم عطا کیا تھا، دین کی سمجھ عطا کی تھی کہ سارے لوگ اگر اس دین کی یا کسی آیت کی ایک الگ مراد لیتے تھے، تشریح کرتے تھے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی الگ سے ایک تشریح کرتے تھے۔ یہ اعزاز ان کو حاصل ہوا۔ پھر یہ والا اعزاز بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسلح رسول پر امامت کا حق، امامت کا جو شرف ہے، وہ صرف اور صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا ہے۔ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمر بن عوف میں قباء میں صلح کرانے کے لیے گئے، کچھ قبائل میں لوگوں میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، تو اسی دوران مسجد نبوی میں نماز کا وقت ہو گیا، تو مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے کہا کہ کیا آپ نماز پڑھائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، تو میں تکبیر کہوں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کر دی۔ نماز کا وقت تھا، حضور موجود نہیں تھے، تو انہوں نے نماز شروع کر دی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو لوگ نماز میں تھے، سب لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں سے گزر کر پہلی صف میں پہنچے تو لوگوں نے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا، یوں کیا، اس لیے کیا تاکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور وہ مصلی چھوڑ دے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں چونکہ کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، جب لوگوں نے متواتر ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ متوجہ ہوئے، اور چونکہ آپ صرف پہلی صف میں تھے تو آپ کی نظر پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہے، صف میں ہے، تو پھر آپ نے پیچھے ہونے کی کوشش کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آپ ہی نماز پڑھائیں، لیکن انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت کا اعزاز بخشا۔ اسی دوران پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے مسلح سے اور صف میں شامل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائے مسلح پر، اور آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ ابو بکر، جب میں نے آپ کو حکم دیا تھا تو پھر آپ ثابت قدم کیوں نہ رہے، پھر آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھا سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ عجیب بات ہے، میں نے دیکھا کہ تم لوگ بکثرت تالیاں بجا رہے تھے، یعنی تالیاں آپ لوگ بجا رہے تھے نماز کے اندر، تو یاد رکھو اگر نماز میں کوئی بات پیش آ جائے جیسا کہ ابھی ہوا نماز کے اندر، تو فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا چاہیے، تالیاں نہیں بجانے چاہیے۔ تو جب وہ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو امام جو ہے وہ اس کی طرف توجہ کر لے گا، اور یہ فرمایا کہ یہ تالیاں بجانا یہ عورتوں کے لیے ہے، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ساتھ تنبیہ فرما دی اور یہ ادب سکھایا
کہ اگر نماز کے اندر مقتدی یہ سمجھتے ہیں کہ امام کسی غلطی پر ہے تو پھر ان کو تالی نہیں بجانی چاہیے، بلکہ ان کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے، تاکہ امام متوجہ ہو جائے کہ شاید کوئی بات، کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے۔ اسی طرح دیگر بہت ساری ایسی روایات ہیں اور قرآن کریم کی آیات ہیں جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ جل شانہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعریف کی ہے اور اپنی زبان نبوت سے جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا، آپ انصار کے ایک باغ میں داخل ہوئے اور اپنی حاجت پوری کی، قضاء حاجت کی۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا، ابو موسیٰ تم دروازے پر رہو، کوئی بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہونے پائے۔ پھر ایک شخص نے آ کر دروازہ بجایا تو میں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا ابوبکر ہوں۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ ابوبکر اجازت مانگ رہے ہیں، چونکہ حضور نے منع کیا تھا کہ اندر کسی کو نہیں آنے دینا۔ تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ بجایا تو اجازت مانگی، تو اس صحابی نے حضور سے یہ اجازت چاہی کہ ابوبکر اجازت مانگ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ انہیں آنے دو اور انہیں جنت کی بشارت دو، ساتھ فرمایا کہ ابوبکر کو اندر آنے کی اجازت بھی دو اور اسے جنت کی خوشخبری دے دو۔ چنانچہ وہ اندر آئے اور میں نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ تو یہ والی بات ہے کہ دنیا میں اللہ جل شانہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اس سے بڑا اعزاز تو ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ ہم نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم یہ ساری جو تھوڑی بہت دین کے لیے کوشش کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری اس لیے ہے کہ آخرت میں ہمیں جنت مل جائے۔ ان لوگوں کو تو اللہ جل شانہ نے دنیا میں زبان نبوت سے ان کے لیے جنت کا اعلان کروا دیا۔ پھر ایک اعزاز اور ہے جو صرف اور صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں کسی چیز کا ایک جوڑا خرچ کیا، مثلا 2 روپے، 2 کپڑے، 2 گھوڑے اللہ کے راستے میں دیے، تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے ادھر آ، یہ دروازہ بہتر ہے۔ پس جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو شخص مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ یعنی ہر انسان جو دنیا میں اعمال کرتا ہے تو بعض اوقات ہر انسان پر دیگر نیک اعمال کے ساتھ ساتھ کسی ایک عمل کا غلبہ ہوتا ہے۔ مثلا بعض لوگ نمازی بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر جہاد کا شوق اور جذبہ زیادہ ہوتا ہے، بعض لوگ نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں، دیگر اعمال کرتے ہیں لیکن ان کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہر انسان جو نیک انسان ہے اور نیک اعمال کرتا ہے تو ان میں سے بعض اوقات وہ کسی ایک عمل کو پکڑ کے اس پر زیادہ عمل کرتا ہے، وہ اور وہی کام اسے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو جو شخص زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، تہجد گزار ہے، اشراق چاش ساری نمازیں پڑھتا ہے اور بھی نیک اعمال کرتا ہے، تو قیامت کے دن اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اسی طرح جو آدمی نیک صالح ہے لیکن اسے جہاد پسند ہے، کفار کے ساتھ لڑنا، اللہ کی دین کی ترقی اشاعت کے لیے لڑنا پسند ہے، تو اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور جو شخص روزہ دار ہوگا، بعض لوگوں کو روزے پسند ہے کہ وہ نفل روزے بھی رکھتے رہتے ہیں، تو جو شخص روزہ دار ہوگا اسے سیام اور ریان کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا کہ جس شخص کو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا تو پھر اسی کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اور پوچھا کہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا کہ جنت کے سارے دروازے اس کو بلائیں، سارے دروازے بولیں کہ آپ میرے اندر سے داخل ہو جائیں، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے؟ تو حضور یا رسول اللہ، تو حضور نے فرمایا ہاں کہ ایسا شخص بھی ہے کہ جن سے جنت کے سارے دروازے بلائیں گے کہ تم میرے اندر سے جنت میں چلے جاؤ، اور فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم بھی ان میں سے ہو۔ تو یہ والی بات کس کو فرمائی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ اے اللہ ابوبکر کو قیامت کے دن میرا 7 درجہ عطا کرنا، میری رفاقت عطا کرنا کہ ابوبکر جنت میں میرا رفیق ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی کہ ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو دنیا کے اندر بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جل شانہ نے
روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جگہ عطا فرمائی آپ وسلم کے پہلو کے اندر، آپ کے رفیق ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ نے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ رفاقت ہے، وہ معیت ہے، وہ عطا کی ہے۔ لیکن اب اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود، اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود، آج بھی بعض لوگ، بعض بدبخت قسم کے لوگ ایسے ہیں جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں اور لعن طعن کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بد نصیبی کی بات ہے۔ جس شخص کو اللہ نے دنیا میں امام الانبیاء کی رفاقت عطا فرمائی ہے، اور جس شخص کو اللہ جل شانہ نے آخرت میں اپنے نبی کی زبان مبارک سے اس کو رفاقت عطا فرمائی ہے، اس سے زیادہ خوش نصیب تو کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو شخص اس شخصیت کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اس سے بڑا بدبخت آدمی بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، عجیب عجیب قسم کے فرضی قسم کے سوالات اور قصے کہانیاں لوگوں نے بنائی، خاص کر باغ فتح کا جو معاملہ بہت لوگ اٹھاتے ہیں، جی یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن انہوں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ نہیں دیا تھا، وہ بات ہی نہیں تھی، وہ ایسی بات کچھ تھی، اس کو انہوں نے کچھ بنا لیا۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ ایک روایت صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ان کے فضائل میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، پھر بات کو اس بیٹھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ممبر پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اللہ کا ذکر کیا کہ جیسے اللہ چاہتا ہے اس کا ذکر کیا جائے۔ پھر فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ لوگ مجھے ابوبکر اور عمر پر فضیلت دے رہے ہیں، یعنی علی کو ابوبکر اور عمر پر لوگ افضل سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے یہ بات ملی ہے، تو فرمایا کہ بس جو شخص بھی ایسا کہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ علی کا پہلا نمبر، تو خود علی کیا کہہ رہا ہے، اس کی بات تو سنو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ابوبکر اور عمر سے افضل نہیں ہوں، جو لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور اس جھوٹ کا وبال انہی لوگوں پر آئے گا۔ تو ایسا کوئی بات نہیں ہے جیسے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے مشہور کر دیا کہ شاید ان حضرات کی آپس میں کوئی لڑائی تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی۔ احادیث کی سب کتابوں میں سب باتیں موجود ہیں جو ہوئی ہے، لیکن خلاف حقیقت تاریخ سے غلط سلط قسم کے واقعات اٹھا کر لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں۔ اور خود امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے بری ہے جو شخص ابوبکر اور عمر سے بری ہے۔ جو شخص ابوبکر عمر کے بارے میں اس طرح کی رائے رکھتا ہے، اچھے الفاظ سے ان کو یاد نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے، وہ پھر جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی احب ابا بکر و عمر، فرمایا کہ اے اللہ میں ابوبکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، تو یا اللہ تو اور میں انہیں ولی مانتا ہوں۔ اے اللہ اگر مجھ میں یعنی میرے دل میں اس کے خلاف کوئی بات ہو تو مجھے قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ تو خود امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ والی بات بیان کرتے ہیں۔ اور آخر میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ بھی ان خلفائے راشدین کی اور سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے لیے ایک واقعہ ہے، یہ ملک شام کا واقعہ ہے کہ امام مستغفری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ملک شام میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی، جس نے نماز کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں بے ادبی کرتے ہوئے بد دعا کی۔ اور بعض لوگ کرتے ہیں اس طرح کہ ان حضرات کی شان میں گستاخی کرنا اپنا ایمان سمجھتے ہیں اور اس طرح کو گستاخی کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی تو اس نے نماز کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس نے گستاخی کی اور ان کے خلاف بد دعا کی۔ تو دوسرے سال جب میں اسی مسجد میں نماز کے لیے آیا تو امام نے نماز کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی۔ ایک سال پہلے عجیب معاملہ تھا، ایک سال بعد عجیب معاملہ ہوا، تو میں نے نمازیوں سے پوچھا کہ تمہارا پرانا امام کہاں ہے، وہ جو ان حضرات کے خلاف
دعا کرتا تھا وہ کدھر ہے؟ تو وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ ایک مکان میں لے گئے جہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کی شکل کتے کی ہو گئی تھی اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ لوگوں نے کہا یہ ہے وہ امام جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے تھے کہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ دعائیں کرتا تھا، یہ وہ ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ کیا تم ہی وہ ہو جو اس طرح کرتے تھے؟ تو اس نے سر ہلا کر جواب دیا کہ ہاں میں ہوں۔ تو اس طرح اللہ جل شانہ ان لوگوں کو پھر ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان حضرات سے اوپر دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ تمام انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ مرتبہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس لیے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ قرار پائے، سب سے پہلے خلیفہ۔ اور پھر آپ کی جو خلافت کا دور ہے وہ کتنا شاندار دور ہے، اسلام کی ترقی اور عروج کا دور ہے، اور اس کے بعد پھر عمر رضی اللہ عنہ دور ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کے تذکرے کرنے چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے اور ان کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے کہ ان لوگوں نے بھی حکومت کی ہے اور دنیا میں ہمیں حکومت کر کے دکھائی ہے۔ تھوڑا سا عرصہ گزارا لیکن تھوڑے سے عرصے میں آپ دیکھ لیں ہمارے حکمرانوں کے 5 سالوں کو اور ان کے تھوڑے سے عرصے کو، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان لوگوں نے کس طرح دنیا کی بڑی بڑی سپر طاقتوں سے ٹکر لی ہے اور مسلمانوں کی کس طرح انہوں نے خدمات کی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔